بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا ثواب میں صدقہ و خیرات کے درجے میں ہے۔ لا دواء کالدواء، دعا کے جیسی کوئی دوا نہیں۔ آپ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون آپ کے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ غم جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے اس خوشی سے بہتر ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ سیکھ نہیں پائی میں میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے مجھ سے۔ اللہ جل جلالہ سے امید اور اچھا گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ اللہ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی لیکن افسوس کہ درد مندوں سے خالی ہو گئی۔ بخیل وہ ہے جسے اللہ کا راستہ معلوم نہیں اور نہ ہی وہ کسی سے دریافت کرتا ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پر پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرنا۔ کتابیں علم دیتی ہے، ہدایت صرف میرا اللہ دیتا ہے۔ تمہیں اس دنیا پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو ہی دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ الاخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل پر اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ جسم میں میل صاف کر لیتے ہیں لیکن دلوں سے نفرتیں صاف نہیں کر پاتے۔ اپنے ہمسفر کو جاری رکھیے۔ اپنے سفر کو جاری رکھے، رکنے کا نہیں۔ جو کچھ بھی آپ کا ہے وہ اپنے وقت پہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ کسی غم زدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے، اور تمہاری آخری منزل اللہ ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ ہر ایک چیز پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پر استغفار کرے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل آرٹ ہے۔ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ ہم اپنی زندگی میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ خونی رشتے ہی سب سے مقدس رشتے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خونی رشتے دار ہی سب سے زیادہ خون پیتے ہیں۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں،
کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعا کے وقت چھینک آنا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا۔ خوبصورت بنیے، ہر چیزیں خوبصورت بنے، دوستی اور لوگوں کو محبت دینے میں، اپنے اخلاق و آداب میں، لوگوں کے ساتھ نزدیکی میں اور ان سے دوری میں، مختصر یہ کہ ہمیشہ خوبصورت ہی بنے انشاءاللہ۔ کمزوری کے باوجود اگر تمہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو سمجھ جانا اللہ تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ تعلق کے مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو وہ دل سے اتر جاتا ہے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے کمنٹ کی ضرورت ہے۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ سب سے پاکیزہ عشق کی گواہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکون کی دولت اللہ کا ذکر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ جو مخلص ہیں وہ بیوقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ ہی تبدیل ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کریں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا ہے۔ رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں، ساتھ ہنستی ہے، ساتھ روتی ہے، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں۔ عدل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عدل جو بھی کرے بہتر ہے، لیکن امیر کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت معصوم سا سوال تھا، اس کا خفا ہوں، معصوم سا ہی جواب تھا میرا، دفع ہو۔
جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں ہمیں آنی ہے۔ احساس، رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ یا اللہ، دنیا میں اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ ظلم، صرف قتل کرنا ہی ظلم نہیں، کسی کا حق مارنا، کسی کا دل دکھانا، لفظوں کے تیر سے چھلنی کرنا بھی ظلم ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نے دین کا آغاز بھلے کام سے کیا اور دین کی انتہا بھلے کام سے کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اس کے درمیان حصہ کے گناہوں کو مت لکھو۔ خاموشی اور اداسی کبھی بے سبب نہیں ہوتی ہے۔ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ اوروں کو عزت اللہ نے دی ہے، مجھے بھی عزت اللہ دے گا بے شک انشاءاللہ۔ بڑا صرف اللہ ہے، باقی سب فانی ہے۔ سارا دن ثواب ہی ثواب ہے، دن پر چلو اور ثواب کماؤ۔ زندگی کی بہترین آمدن اطمینان ہے۔ کسی پر بھی حسد مت کرو، ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، جب تم اعمال نامہ دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ میرا مالک اللہ ہے، میرے جسم پر میرے مالک کی مرضی چلے گی اور اسی میں میری نجات ہے۔ تمہیں علماء کی قدر تب محسوس ہوگی جب تمہاری اولاد بے ایمان بن کر تمہارے اعمال نامے میں بدعمالیاں چڑھائیں گی اور انہیں ایمان سکھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی اولاد کو دین دار بنانے کی ہدایت عطا فرما۔ آج نصیحت کی باتوں کو مان لو، کل پر پرسکون زندگی کے مالک بن جاؤ گے۔ امید لگانے کے لیے بہت سے بہترین اللہ کی ذات ہے، سب سے بہترین۔ جن کے اعمال خراب ہوں ان کی نیت صحیح ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب نیت صحیح ہو تو اعمال خود بخود صحیح ہوتے ہیں۔ قبروں پر لگے کتبے یعنی تختیہ پڑھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ جو ٹیڑھا ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے وہ کام آ جاتا ہے۔ ایک سچ، ایک حقیقت ہے یہ۔ ہمارے ویڈیو کو ضرور دوسروں تک شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں پلیز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جنت کے لالچ میں یا دوزخ کے ڈر سے اس کی عبادت نہیں کرتی، بلکہ اس لیے کرتی ہوں وہ ہی عبادت کے لائق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملنے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ جب دل کسی شخص پر ٹھہر جائے نہ تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہو۔ جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر
اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ ہی دنیا سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہو، اپنے ماں باپ۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گناہ کو ترک کرنا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ یا اللہ، میری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو میری گناہوں کی تلافی کر دے، آمین۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں رشتے ہواؤں کی طرح بہنے کے عادی ہوں، وہاں اپنے تو ہوتے ہیں پر اپناپن نہیں ہوتا۔ زندگی کو ضرورت میں رکھو، خواہشات کی طرف نہ لے جاؤ۔ انشاءاللہ ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی باقی رہ جاتی ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہے اور اپنے عیبوں پر نگاہ نہ کرے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تکبر امیر اور غریب دونوں کے لیے برا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا ہوتا ہے۔ فکر نہ کرے، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے لکڑیوں کو آگ۔ اپنے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں ہیں، دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ عرب کہا کرتے تھے، اپنا دل مجھے تھما دو، ملاقات جب مرضی کر لینا، یعنی تعلق میں اخلاص قلب معتبر ہے، کثرت ملاقات نہیں۔ حالات جتنے بھی ناساز گزار ہوں، دوسروں کو حوصلہ دیا کرے، کیونکہ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مجھے زندگی کی سچائی کا تب پتہ چلا جب راستے میں پڑے پھولوں نے مجھ سے کہا، دوسروں کو خوشبو دینے والے اکثر یوں ہی کچل دیے جاتے ہیں۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ اس لیے جتنا ہو سکے خاموش رہا کرے۔
انسان کی تمام فطرتوں میں سے المناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل حاصل ہو جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دے، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا ہو۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اپنے الفاظ پہ غور کرے، یہ کسی کے لیے زخم تو نہیں بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہر وقت مسکراتے اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہیں۔ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ بدگمانی وہ مرض ہیں جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہیں۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے نا وہ لاجواب ہوتا ہے۔ خوبصورت زندگی کے راز ہیں۔ دعا کیجئے، دعا لیجئے اور دعا دیجئے، انشاءاللہ میں بھی آپ کو دعا دوں گی۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اچھی یاد، ایک دن ہم سب صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ۔ کبھی کوئی گلاب سے اس کی خوشبو چھین سکتا ہے؟ کیا کبھی کوئی کوہ سے قزح سے اس کے رنگ چھین سکتا ہے؟ کیا کبھی کوئی ستارے سے اس کا نور چھین سکتا ہے؟ تو پھر ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو خوشبو، جو رنگ اور جو نور ہمارے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں وہ ہمیں ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ یا ستار العیوب، عیب پردہ پوشی کرنے والے میرے عیب چھپا دے۔ یا غفار الذنوب، اے گناہ معاف کرنے والے میرے گناہ کو معاف کر دے، آمین۔ گلاب ہے، عمل کرے یا نہ کرے، کانٹا رہے گا چاہے کتنی ہی محنت کرے۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ یا اللہ تیرا احسان ہے اور تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی و انکساری ہے۔ مفادات کو مقدم سمجھنے والے مقام شوق نہیں سمجھ سکتے۔ شوق کا تعلق دل سے ہے، مفادات کا واسطہ دماغ سے ہے۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہوں تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔
ایمان کی نعمت کے بعد عزت و تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائیں، آمین۔ انسان جو خرید نہیں سکتا اس کے لیے وہ بک جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں نیک انسان بنائے، ہماری اولاد کو نیک انسان بنائے۔ ایک سوال پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ جب انسان بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ ہوتی ہے سچی محبت۔ اللہ ہمیں ایسی محبت کرنے والا بنا دے۔ بے حس سنگ دل لوگ جنہیں احساس نہیں ہونا انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار لے چلے جائے یا زمین میں دفن ہو جائے، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے کوسے قزاق کے رنگ۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، جو لوگ چھوڑ جائے انہیں آپ بھی چھوڑ دے، جو توڑ جائے انہیں معاف کر دے، جو الفاظ نہ سمجھ سکے ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لے، جو جہاں ہیں اسے وہی رہنے دے۔ بس یہ یاد رکھے کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے۔ بس اللہ پاک راضی رہے ہم سے، یہی ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کافی رہنا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں ہر حال میں تیرا شکر گزار بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اخلاق یہ ہیں کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کر دے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، جس کو پا لینا محبت نہیں بلکہ اس کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ نفسیات کہتی ہیں کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہے۔ پتہ ہے ہم انسانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے؟ ہم قدر کرنا اور کسی کے خلوص کو پہچاننا تب شروع کرتے ہیں جب وہ شخص ختم ہو گیا ہو یا مر چکا ہو اندر سے، اور مرے ہوئے انسان کی قدر بھی تو کیا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے بندے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ وہ پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہوں مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا، اس سے محبت کرنا اور رشتے کا تقدس بحال رکھنا جانتا ہو۔ چہرے قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بن جاتا۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے اور باپ
زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط ترین سہارا ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھنا۔ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں۔ مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور میرے معاملات آسان فرما دے، آمین۔ مرد کی محبت کی نشانی، مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کو بتایا کرے، بلا شبہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اپنے دل کی کیفیت اسے خود بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ انسان بھی پینسل کی مانند ہی ہوتا ہے، حالات کی رگڑے اسے گڑتی رہے تو اچھا اور خوش خط لکھتا رہتا ہے، اور اسی کی طرح رگڑے کھاتے اور گڑتے گڑتے یہ پینسل فنا ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ اچھا بچتا ہے تو وہ بس وہی جو اس نے اچھا لکھ رہا ہوتا ہے۔ کوشش کرے کہ آپ کچھ اچھا لکھ کر چھوڑیں، انشاءاللہ۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ ہے۔ نمبر 1، جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ نمبر 2، رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ نمبر 3، جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ہماری ناک ختم ہوگی۔ نمبر 4، اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ یہ سب کو بتاؤ، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرن۔ میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے، لائک کرنے کے لیے، سبسکرائب کرنے کے لیے، کمنٹ کرنے کے لیے اور دوسروں تک شیئر کرنے کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، اپنی اولاد کا خیال رکھیے، ان کو دین کی دعوت دے انشاءاللہ۔